کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ایک بدبخت انسان کھڑا ہے، سامنے ایک بدنیت انسان کھڑا ہے. بخاری حدیث کے الفاظ ہے، چھوڑتے وقت اس سے سوال کرتے ہیں میں یاسمک منی یا محمد. اس نے نام لے کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تم تو نہتے ہو چکے ہو، تمہارے ساتھی دور دور سو رہے، چلاؤ گے چیخو گے، جب تک ان کو آنے میں ٹائم لگے گا تب تک میں اپنا کام کر چکا ہوں گا. اے محمد بتاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل پہاڑ چٹان کی طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں، آسمان پر نظر ڈال کر کہتے اللہ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ. ایک دن ساری دنیا فنا ہو جائے گی، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، زندہ کو مردہ کیا جائے گا، مردہ کو زندہ کیا جائے گا، ہمارا اور آپ کا حساب و کتاب لیا جائے گا. بہرحال قیامت کے دن پر ایمان لانا. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. آپ کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ کل ہوگا وہ ہو کر رہے گا، آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں. آپ کی تقدیر میں کل بخار لکھا ہے تو آئے گا، موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہونا ہے تو ہو کر رہے گا، آپ کے کاروبار میں بہت بڑا فائدہ لکھا ہے تو مل کر رہے گا. اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے، اسی لیے اس چیز کو چھپایا گیا ہے. بظاہر اسلام کہتے ہیں ان 5 ارکانوں پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے، اور ایمان کہتے ہیں جو چھپی ہوئی چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں اسی کو ہم ایمان کہتے ہیں. لیکن ایک مومن کب کہلائے گا، ایک مسلمان کب کہلائے گا؟ جو خطبہ مسنونہ کے بعد جو قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی ہے، کیا اس آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم حقیقی مومن ہے، حقیقی مسلمان ہے؟ ہم سب کو غور کرنا چاہیے. انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، پہلی چیز. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، دوسری چیز. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری چیز. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، چوتھی چیز. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پانچویں چیز. مومن وہ ہے، انما المؤمنون، مومن وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں. اچھا، ہر مسلمان غور کریں گے، جب اذان کی آواز آتی ہے کتنے مسلمان، کتنے مومن بندے جو ہے چائے کے ہوٹلوں میں، چائے کی دکان میں ہوتے ہیں، کسی سے گفتگو کرتے ہیں، اور اذان کی آواز آ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنے مسلمان، کتنے مومن ہیں کہ وہ ڈر جاتے ہیں، ان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. مومن کس کو کہا گیا ہے؟ اس آیت کو فٹ کر لیجئے اور اپنے معاشرہ، اپنے سماج، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لے. کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن اس کسوٹی پر پورا دکھانا بہت مشکل ہے. مومن وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل لرزہ برندہ ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو زادتہم ایمانا، ان کے اندر ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان آٹومیٹک بڑھ جاتا ہے.
اچھا کس کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، تلاوت ہو رہی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کتنے مسلمان، کتنے مومن ہیں جن کے اندر ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسری چیز آئیے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن تو ہے جو اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں، کامل توکل رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو حاضر و ناظر نہیں تصور کرتے ہیں، صرف اور صرف اپنی ذات کے اوپر ہی بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز الذین یقیمون الصلاۃ، اور مومن تو وہ ہے جو پانچوں وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ ایک ہے نماز پڑھنا اور دوسری چیز کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ تو نماز کا پڑھنا فرض نہیں ہے، نماز کا قائم کرنا فرض ہے۔ اگر نماز کا پڑھنا فرض ہوتا تو صبح اٹھ کر ہم پانچوں ٹائم کی نماز پڑھ لیتے، اس کے بعد اپنے کاروبار میں، اپنے دھندے میں لگ جاتے۔ لیکن نماز کا پڑھنا فرض نہیں ہے میرے بھائیوں، نماز کا قائم کرنا فرض ہے۔ اور الذین یقیمون الصلاۃ، اور جو پانچوں وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ قائم کرتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پانچویں چیز جو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں رزق دیا ہے، جو روزی دی ہے، اس کو حلال طریقے پر ہم خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور آگے جو اللہ نے چیز بیان کی ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، اور یہی جو ہے حقیقی مومن ہے۔ ایک ہے مومن کہلانا اور ایک ہے حقیقی مومن بن کر دکھانا۔ اس بات کو غور کرے، ایک ہے مومن کہلانا اور ایک ہے حقیقی مومن بن کر دکھا دینا۔ تو حقیقی مومن کون ہے؟ جو ان پانچوں کاموں پر عمل کر رہا ہے۔ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے ان کے اندر ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اور جو پانچوں ٹائم کی نماز کو پابندی کے ساتھ قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین نے جو رزق، جو روزی اتاری ہے اس کو حلال طریقے پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہے حقیقی، یہ ہے حقیقی مسلمان۔ اور ان کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ اپنے پروردگار کے پاس لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان لوگوں کے لیے اپنے پروردگار کے پاس، اپنے رب کے پاس بہت بڑے بڑے درجات ہیں، ومغفرۃ ورزق کریم، اور مغفرت اور بہت ہی بزرگی والا رزق ہے۔ میں ایک آپ کے سامنے واقعہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں جو آپ کے دل کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ غالباً غزوہ تبوک سے واپسی ہونے کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تھے، اور جنگ میں لڑ کر تھکے ہوئے تھے۔ جب آرام کرنے کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم لوگ جس جنگل جھاڑی میں ہے یہاں بہت سی درخت ہے، اگر تھوڑا سا اگر آرام کر لیا جائے تو آگے کا سفر بڑا آسان ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ کہا جو جس جگہ میں ہے وہیں پہ آرام فرمائے۔ دو چار ادھر لیٹ گئے، دو چار ادھر سو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، کھڑے تھے، اسی جگہ پر آپ آرام فرمانے لگے۔ لیکن آپ نے اپنی تلوار اسی درخت کے اوپر لٹکا دی۔ اب مت بولیے مولانا صاحب ہم نے تو بہت بار یہ سنا ہے، لیکن اس واقعہ کے رخ کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث کا واقعہ ہے۔ آپ نے اپنی تلوار اسی درخت کے اوپر لٹکا دی،
اتنے میں ایک شخص آیا جس کا نام حافظ ابن حجر اسقلانی نے داسور رکھا، کیونکہ وہ 100 اونٹوں کے لالچ میں آتے تھے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا جائے، مرڈر کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے تو ہمیں 100 اونٹ ملیں گے۔ یہاں تک کہ ان کے قریب تک پہنچ گیا، دیکھتا ہے موقع اچھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے، تلوار بھی لٹک رہی ہے، تلوار بھی محمد کی ہوگی اور گردن بھی محمد کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ساتھی دور دور سو رہے ہیں، جب تک ہم ان کو نکال کر ان کی گردن جدا کر دیں گے تب تک میں اپنا کام کر چکا ہوں گا۔ وہ کافر، وہ داسور اس درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے، چڑھنے کے بعد تلوار کھول لی، نکالنے کے بعد جب وہ اتر نہیں پایا تو وہیں سے جمپ لگا دیا، چھلانگ لگا دیا، کود گیا۔ اس کے گرنے کی آواز، ان کی پیروں کی دھمک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں، کانوں میں پڑتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے، کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ایک بدبخت انسان کھڑا ہے، سامنے ایک بدنیت انسان کھڑا ہے۔ بخاری حدیث کے الفاظ ہے، چھوڑتے وقت سے اس سے سوال کرتے ہیں، میں یاسمک منی یا محمد۔ اس نے نام لے کر کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تم تو نہتے ہو چکے ہو، تمہارے ساتھی دور دور سو رہے، چلاؤ گے، چیخو گے، جب تک ان کو آنے میں ٹائم لگے گا تب تک میں اپنا کام کر چکا ہوں گا۔ اے محمد بتاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل پہاڑ چٹان کی طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں، آسمان پر نظر ڈال کر کہتے اللہ۔ بخاری حدیث میں صرف اللہ کا لفظ ہے۔ امام احمد اپنے مسند میں نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک میٹھی الفاظ، شگن بھی نہیں پڑتی ہے، پیشانی بھی نہیں آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور آسمان پر نظر ڈال کرتے اللہ۔ اور امام احمد نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلا، اللہ یاسمونی، اللہ مجھے بچائے گا۔ بس اس واقعہ کو اتنا ہی بتلانا ہے، ایک میٹھی مسکان چہرے پہ ماری اور مستقبل پہاڑ چٹان کی طرح کھڑے ہو کر کے آپ نے فرمایا اللہ۔ اس لفظ اللہ کا اثر دیکھیے، کافر کے دل میں یہ پڑا، وہ کانپنے لگا، وہ تھرا کانپنے لگا، ڈرنے لگا، اور ان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین میں گر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ عرب کے کافر تھے جو اللہ کے سپر پاور کو سمجھتے تھے۔ یہ آج کا مسلمان ہے جو پانچوں ٹائم اللہ کا صدا بلند ہونے پر، آواز پہنچنے پر بھی ہمارے دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ کافر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین میں گر گئی اللہ کا نام لینے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور اس نے فرمایا گیٹ الٹا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ کافر تو اللہ کو مانتا تو تھا نہیں، مانتا تو تھا لیکن کامل یقین اور بھروسہ نہیں تھا۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ ہی ہمیں معاف کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے کہا جاؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں لینا چاہتا ہوں تم سے انتقام۔ یہی تو کریکٹر، یہی تو اخلاق دیکھ کر کے آج اتنی بڑی تعداد میں ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ اگر ایک ایک جانے دشمنوں سے اگر جنگ کرتے رہتے، لڑتے رہتے، قتال کرتے رہتے تو ایمانداری کے ساتھ بتلائیے آج اتنی بڑی تعداد میں ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں کیا ہوتے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جانے دشمنوں کو درگزر کر دیا، چھوڑ دیا، آپ نے اپنے اعلیٰ اخلاق کا ثبوت پیش کیا۔ میرے بھائیوں،
پورے واقعہ کو بتلانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بتایا جائے وہ ایک عرب کے زمانے کی کافر تھی جو اللہ کے سپر پاور کو سمجھتے تھے. یہ آج کا مسلمان ہے, شراب کی دکان میں کھڑے ہیں, شراب کی بوتل ان کے ہاتھ میں پی رہا ہے, اذان کی آواز آ رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. نہ شرابی کانپ رہا ہے, نہ جوہاری ڈر رہا ہے, نہ زناکار ڈر رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ان کے اندر جب کہ خوف الہی پیدا ہونا چاہیے,